بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے، آپ کا دن یوں ہی چہکتا مہکتا رہے، اور اللہ کرے کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر وہ کام کر سکیں جن کا فائدہ آپ کو، ملک کو اور قوم کو ہو۔ ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ تاریخ اسلام کا وہ عظیم نام ہے کہ جسے سنتے ہی انسان کے دل میں ایک خواہش، ایک امنگ، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم اپنی زندگیوں میں ان جیسی عظیم الشان شخصیات کا کوئی حصہ بطور نمونہ ہم استعمال کر سکیں۔ یہ اتنی باوقار اور اتنی شاندار شخصیات ہیں کہ جب ہم ان شخصیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ان شخصیات کی زندگیوں میں وہ کون سی چیز تھی کہ جس چیز نے ان کے اندر عمل کا اور تقوی کا اور طہارت کا اتنا بلند مقام پیدا کر دیا کہ ساری زندگی پھر انہوں نے اسی انداز سے اور اسی ترتیب کے ساتھ گزاری۔ آج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ جو شرکاء ہیں انہوں نے ان شخصیات کے حوالے سے بھی اور پاکستان میں کئی حوالوں سے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے لوگوں کی شخصیت سازی میں اور رویہ سازی میں بہت نمایاں کام سر انجام دیے، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا تھی۔ یوں تو ہماری تاریخ میں صحابہ اکرام، اہل بیت الزام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اولیاء اکرام، سب کی زندگیوں کا ایک بہت ہی بڑا کردار ہے۔ یہ ایسی شخصیات ہیں کہ ہمارے سامنے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضرت علی نے یہ کہا، پھر ہماری بس ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ہماری عقل کے گھوڑے جتنے بھی آگے دوڑ رہے ہوں ہم ان کی لگامیں کس لیتے ہیں۔ نہیں، جب علی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بات ختم ہوگی۔ جب ابو بکر صدیق نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب بس ہے، اب بات ختم ہوگی۔ تو ہم ان شخصیات کو اتنا فالو کرتے ہیں، اتنا احترام دیتے ہیں، ہماری زندگیوں کی گھڑت میں، ہماری زندگیوں کی بنت میں ان شخصیات کے اتنا شاندار کام ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہ وہ شخصیات ہیں کہ جب یہ بات کر لیتی ہیں تو پھر ہماری بات کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر تنویر احمد علوی صاحب، نائب محتمم ہیں جامعہ محمدیہ اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں سیدہ فاطمہ موسوی صاحبہ، عالمہ ہیں، سماجی رہنما ہیں، مختلف اہم ایشوز کے اوپر وہ ہمیشہ گفتگو بھی کرتی ہیں اور بہت ہی متحرک کردار ادا کر رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان جناب اظہر علی عابدی صاحب ہیں، ماہر تعلیم ہیں، سماجی موضوعات پر ان کا بہت شاندار کردار ہے۔ آج ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ تمام مہمانوں کا انتہائی شکریہ۔ تنویر علوی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ دور ہے جس دور میں وہ جیے اور کیا جیے، اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ واقعات ہیں جو مسلسل ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، وہ فضائل کے باب میں بھی ہیں، اور پھر جو ان کا کردار تھا اس باب میں بھی ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں، جو ان کا ایک، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن سمجھانے کے لیے کہ پروفیشنل لائف، کہ انہوں نے بینگ اے خلیفہ کیسا دور گزارا، اپنی امامت کیسے گزاری انہوں نے، اور جب وہ قاضی القضاء کے بلند منصب کے اوپر تھے تو کیا کردار ادا کیا۔ یہ چیزیں تو ایک دور کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن ہم رہ رہے ہیں 2022 میں۔ 2022 میں ہم جب کسی بچے سے گفتگو کرتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگیوں میں علی کا رنگ اختیار کریں، علی کی زندگی کی معنویت کیا ہے، اس میننگ فل لائف کو آپ وہاں سے اخذ کریں، تو کیا بنیادی چیزیں ہیں حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو آج ہمیں اپنی نئی نسل کو بتانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم عنوان پر گفتگو کے لیے مجھے موقع فراہم کیا۔ یقیناً سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات، ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن کے تذکرے پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وہ سراپا نور ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ چاہے کوئی بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، حضرت علی مرتضیٰ کی زندگی ان تمام مراحل میں ان سب کے لیے مشعل راہ ہے۔
بچوں کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا، ان کی عمر اس وقت مشہور قول تو ہے کہ 10 سال تھی، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں 9 سال 8 سال 8 سال کی عمر کا بچہ 9 سال کی عمر کا بچہ اتنا مستحکم اور پختہ فیصلہ کر رہا ہے کہ سوموار کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا، ظہور نبوت 40 برس کی عمر میں ہوا اور یہ سوموار کا دن تھا۔ منگل کے دن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا رہے ہیں، ان کے سامنے جب حضور کی دعوت پہنچی آپ نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ خیر کا کوئی پہلو، خیر کی کوئی جہت ان کے سامنے آئے کہ تو وہ اس خیر کے میدان میں بچے بھی سبقت کریں اور فوری فیصلہ کریں، اور پھر ایسا اس خیر پہ چلنے کا، اس کو قبول کرنے کا ایسا پختہ ارادہ کریں کہ زندگی بھر ان کے قدم وہاں سے پھر ڈگمگائیں نہیں۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کی زندگی بہت ہی اہم نقطہ بیان کیا کہ بچے خیر کی راہ کا انتخاب کیسے کریں، لیکن علوی صاحب وہ گھر کے اندر بھی تو ماحول ہو نا جو علی تیار کرتا ہے۔ اگر وہ علی جیسا شخص پروڈیوس کرنے کا سسٹم ہی نہ ہو تو وہ کیسے چیز آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو کسی نے خیر پڑھائی ہوگی، خیر سکھائی ہوگی، تو خیر نے خیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا ہوگا نا۔ یقیناً ماحول بھی گھر کا ایسا تھا، بنو ہاشم کا وہ پاکیزہ خاندان اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں فطرت سلیمہ جو اللہ نے ان کو فطرت سلیمہ عطا فرما رکھی تھی۔ مثلاً زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ افراد ایسے تھے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، کسی بت کے سامنے انہوں نے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا۔ ان شخصیات میں حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب بچہ بوڑھا بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، حضرت علی اس عمر میں بھی کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے۔ یہ فطرت سلیمہ اللہ نے انہیں عطا فرما رکھی تھی، وہ فطرت سلیمہ، اور اس کے ساتھ پھر ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے کہ حضور کی کفالت میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نورانی گھریلو ماحول، اس کے اثرات بھی ان کی شخصیت پر یقیناً اثر انداز ہو رہے تھے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ایک بندے کا اپنا وجدان اور ایک بندے کی اپنی اندر کی ایک صلاحیت یا اس کا مزاج ہوتا ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے اس بچپن میں جو ایمان قبول کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ابتدائی عمر کے جو ہمارے نونہال بچے، ان کے لیے حضرت علی کی زندگی اس حوالے سے بھی ایک مشعل راہ اور قابل تقلید ہے۔ اچھا فاطمہ موسوی صاحبہ، انہوں نے کہا کہ بچوں کے حوالے سے ایک قابل تقلید ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہسبینڈ تھے، اور انہوں نے اس طرح بھی ایک زندگی گزاری ہے۔ آج کل کی خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے کیا پیغام حضرت علی کی ذات سے کشید کیا جا سکتا ہے کہ وہ جب اپنی زندگیوں کو گزاریں، خصوصاً گھریلو لائف؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہر تو ہمارے مرد بڑی شاندار کے قہقے بکھیرتے ہیں، بڑے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن گھر میں جو ہی داخل ہوتے ہیں نا تو ان کا معاملہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا ماحول گھر کے اندر طاری کر دیتے ہیں کہ بس حالت خوف پورے گھر کے اندر نا وہ چھائی رہتی۔ تو کیسے تھے اپنے گھر میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور پی ٹی وی کا شکریہ کہ اس اہم ترین ایام میں اور ولادت باسعادت مولود کعبہ علی مرتضیٰ امام المتقین، داماد پیمبر، زوج فاطمۃ الزہرا اور والد گرامی حسنین زینب و ام کلثوم کے موقع پر یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ تو اور اس حوالے سے میں تمام عالم اسلام کو، مومنین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جو سوال ہے کہ مولا کی جو زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، وہ کیسا تھا اور ہمارے لیے ان میں کیا نمونہ عمل ہے؟ تو میں ایک بات ہمیشہ سے یہ سوچتی ہوں کہ جب معاشرے میں مثال دی جاتی ہے تو مثال دی جاتی ہے کہ بیٹی فاطمہ جیسی ہو، واہ، اور جب زوجہ کی مثال دی جاتی ہے خدیجہ جیسی ہو، اور جب ماں کی مثال دی جاتی ہے فاطمہ جیسی ہو جنہوں نے حسنین کی تربیت کی، زینب و ام کلثوم کی تربیت کی۔ لیکن سوال ہمیشہ یہ اٹھتا ہے کہ جو روش نبی کا تھا، جو روش مولا کا تھا،
ہمارے مرد بھی اگر غور کریں تو کبھی وہ اپنے نبی کا جو طرز عمل تھا یا نبی کی جو روش تھی اس کو کبھی والد اپنانے کی کوشش نہیں کرتا. صحیح. کہ فاطمہ کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے ہمیشہ, بیٹی کے احترام میں, بیٹی کے احترام میں, اور محبت اتنی کہ فاطمہ کو چومتے تھے, اور جہاں کہیں سفر میں جانا ہو تو سب سے آخر میں فاطمہ سے یعنی اپنی بیٹی سے ملتے تھے, اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے. وہ تو بات ہی ختم کر دی تھی نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جگر کا ٹکڑا, اب تو بات ہی ختم ہو گئی. اور اتنی پیار محبت شفقت اپنی بیٹی کو دیتے ہیں کہ وہ ایک یا دو بار نہیں, احتراماً جب بھی فاطمہ داخل ہو کمرے میں, نبی تشریف فرما ہو, تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور اپنی جگہ پہ انہیں بیٹھنے کے لیے کہتے تھے اور جگہ دیتے تھے. اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے مرد چاہتے ہیں کہ فاطمہ جیسی بیٹی ہو, لیکن والد بننا اس طرح نہیں چاہتے جس طرح علی جیسا باپ نہیں بننا چاہتے, کہنا فاطمہ جیسی بیٹی ہو بس. بیوی چاہتے ہیں کہ فاطمہ جیسی ہو, لیکن کبھی علی جیسا شوہر بننا نہیں چاہتے. تو ان کے لیے بھی نمونہ ہے کہ نبی پاک نے جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رخصت کیا اور نصیحت کی اور ذمہ داریاں بانٹ دی کہ گھر کے سارے کام فاطمہ کرے گی اور گھر کے باہر کے کام علی کی ذمہ داری ہوگی. اور ایسا نہیں تھا کہ جب گھر کے کام بانٹ دیے تو علی نے گھر میں فاطمہ کی مدد کرنا چھوڑ دیا ہو. یہ بھی سنت نبی ہے کہ خواتین گھر میں جو ہے وہ ان کی کمک کرے, ہاتھ بٹائیں. تو یہ بھی نبی کی روش بھی ہے اور علی کی بھی روش ہے. تو مردوں کو بھی دیکھنا چاہیے, خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہمیں اپنی زندگی میں ہمیں مشکل ہو, ہمیں نمونے کی ضرورت ہو, وہ علی اور فاطمہ کے گھر سے. بہت خوبصورت بات کی کہ مردوں کو مردہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ مردہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا. مدد کے لیے ضرورت ہے کہ وہ زندہ ہو. زندہ ہوگا تو اچھے طریقے سے مدد کرے گا. تو اپنے گھروں کے اندر اپنے باہر بھی کام کرنا چاہیے, اور ایک دوسرے کی مدد اور نصرت اگر آپ کریں گے تو گھر کا ماحول ہی زیادہ بہتر اور زیادہ خوشگوار ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے, بے شمار مرد ہیں, بہت اکا دکا کوئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو باہر بھی کام کرتے ہیں, اپنے گھروں کے اندر بھی کام کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو خبریں آتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ فلانے گھر میں یہ ہو گیا, ظلم ہو گیا, تشدد ہو گیا, کتنی تعداد ہے ان خبروں کی؟ بالکل کم ہے. اس میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ خبریں وہاں سے آتی ہے جہاں علم نہ ہو, جہالت ہو, جہاں ان گھروں تک یا ان لوگوں تک یہ پیغام نہ پہنچا ہو, اس گھرانے کی روش, اس گھرانے کی سنت کے بارے میں, پنجتن پاک کے بارے میں, ائمہ علیہم السلام کی زندگی کے بارے میں, انبیاء کی روش کے بارے میں. جہاں پہ جہالت ہو تو وہاں پہ ایسے ایکٹ ہمیں نظر آتے ہیں, ورنہ کم ہی ہیں ایسے جو مطلب لیکن عموماً میں جو بات جس تناظر میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عموماً سوسائٹی کے اندر نا اس طرح بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے ہر گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے, ہر گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, اور پتہ نہیں کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے. پاکستان میں اگر, کیونکہ میرے پاس کوئی ڈیٹا تو نہیں ہے, لیکن 90% یہ جو گھر چڑھ رہے ہیں سارے نا, اس کا مطلب ہے یہاں پر آپس میں باہمی پیار کا, محبت کا, احترام کا, مودت کا, محبت کا اور مدد کا تعلق ہے, تو یہ چل رہے ہیں سارے نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کچھ چھوٹی سی خبروں کی بنیاد کے اوپر پوری سوسائٹی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے, الزام نہیں دینا چاہیے کہ پوری سوسائٹی خراب ہے. گھر چل رہا ہے, گھرانے چل رہے ہیں تو سوسائٹی چل رہی ہے, اس ورنہ کیسے چل سکتی تھی. اچھا اظہر علی عابدی صاحب, آپ تو ماشاءاللہ ماہر تعلیم ہیں, یہ بتائیے گا کہ ہمارے نصاب تعلیم کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مقدس شخصیات ہیں جن کے ساتھ ہماری محبتیں جڑی ہوئی ہیں, تو ان کے بارے میں ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے, یہ کب فوت ہوئے, اور زندگی کے 3-4 واقعات ہمیں سنا دیے جاتے ہیں. یہ نہیں بتایا جاتا کہ علی جیسا کیسے بننا ہے, یہ نہیں بتایا جاتا. تو کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں ان شخصیات کی زندگیوں کے وہ پہلو جو معاشرے کے اندر امن قائم کرنے میں کردار ادا کر سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت قائم کرنے میں کردار ادا کر سکیں, فرقہ وارانہ ذہنیت کو ختم کرنے میں کردار ادا کر سکیں, وہ واقعات شامل کیے جائیں نصاب میں؟ بے شک آپ نے درست فرمایا. ابھی دونوں شخصیات نے بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو کی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام
کی سیرت کے باب میں نثر میں گفتگو ہوئی. میں اگر آپ اجازت دیں تو چار مصرے جو رجب کے حوالے سے زبان زد عام ہیں اور بہت خوبصورت کے غنچائے بنت اسد شیر جلی یاد آیا, حرز جاں روح ازاں حق کا ولی یاد آیا, جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا. بہت تو خوب. یہ بڑا خوبصورت اخراج تحسین. دیکھیے کسی فلسفی نے یہ کہا تھا کہ علم کی ابتدا جہالت سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا حیرانی پر, کہ علم کتنا بڑا سمندر ہے, علم کی ابتدا جہالت سے ہوتی ہے اور انتہا حیرانی پر ہوتی ہے. تو مولا کائنات کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ جب ہم ان کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کم علمی ہوتی ہے, لیکن جب آپ کی شخصیت کو پڑھتے چلے جاتے ہیں, معرفت حاصل کرتے چلے جاتے ہیں, تو حیرانی ہی حیرانی ہے کہ ایسی شخصیت. اسی لیے یہ کہا گیا کہ رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بہت سارے معجزے ہیں, چاند کو 2 ٹکڑے کرنا, سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا, درختوں کا چل کے آ جانا, لیکن آپ کے 2 معجزے ایسے ہیں جو اب بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. ایک تو قرآن پاک اور ایک خود مولا علی علیہ السلام. آپ کی شخصیت کو رسول اللہ کا ایک معجزہ کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے حد متقی ہوتے ہیں اور خلوص کے ساتھ متقی ہوتے ہیں, محراب عبادت پہ اس طرح سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جھکتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ ان کا بدن لرزتا ہے, آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں. لیکن اگر انہیں کسی ایسی جگہ پہ بھیجا جائے جہاں محاذ درپیش ہو, کچھ سختی درپیش ہو, تو وہ پھر اس طرح سے سر انجام اعمال نہیں دے پاتے. کچھ ہوتے ہیں جو علم میں بے حد وقی ہوتے ہیں, بے حد گہرے ہوتے ہیں, بے حد برجستہ ہوتے ہیں, لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ کسی میدان جنگ میں جہاد کرنا ہے تو شاید وہ اس طریقے سے نہ کر پائیں. مولا علی علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی جامع صفات شخصیت ہے کہ ہر میدان میں آپ اول نظر آتے ہیں. رسول خدا ختم مرتبت نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ, اور پھر یہ بھی فرمایا جو شہر علم میں آئے وہ دروازے سے آئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب آپ کے در پہ آتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں, لیکن آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا. اور اگر شجاعت کی بات کی جائے تو پھر بدر ہو, خیبر ہو, احد ہو, حنین ہو, آپ سے زیادہ شجاع کوئی نظر نہیں آتا. لیکن اگر ایک ادیب کی بات کی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے علوم ہیں جن کے مولا علی علیہ السلام مسلمہ موجد ہیں, بانی ہیں. علم الادب ہے, علم صرف و نحو ہے, علم کلام ہے, علم تفسیر ہے, علم حدیث ہے. آپ علم کا نام لیجئے اور مسلمہ استناد کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ آپ ان علوم کے بانی ہیں. اسی لیے آپ کی شخصیت سے جو ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو بیلنس لائف گزارنی ہے. بیلنس لائف, اگر اسے علم حاصل کرنا ہے تو اسے شجاع بھی ہونا ہے, اگر اسے تقوی حاصل کرنا ہے تو اسے میدان جہاد میں بھی آگے بڑھ کے جو ہے وہ حصہ لینا ہے. ایک بات جو فرقہ وارانہ حوالے سے آپ نے بات کی کہ علم کلام یعنی علم عقائد, اس کی بنیادیں حضرت علیہ السلام نے رکھی, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھے شخص کو اپنی خلافت کے دور میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا شخص محنت کر رہا ہے, اس نے اپنی جوانی اس معاشرے کو دیا, اس کو آرام کرنا چاہیے اور اس کا وظیفہ مقرر کرو. یہ بھی پتہ چلتا ہے وہ مسلمان نہیں, تو کہتے ہیں وہ اس ہماری مملکت کا شہری تو ہے. تو ایسی بیلنس اور عمدہ مثال ہمیں خود بھی قائم کرنی چاہیے. اور علم کے حوالے سے تو میں کہوں گا کہ صاحب منبر سلونی ہے. دنیا میں کسی شخصیت نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں نہ رہوں. تو اس علم کا بھی مسلمانوں کو آج وارث بننا ہے. بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی اور بہت سے واقعات ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں مختلف شخصیات سے وہ واقعات منسوب ہیں اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن علوی صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بعض شخصیات اس دور کی وہ ہماری تاریخ کی بعض شخصیات کے بارے میں اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ ہم ان شخصیات سے معرفت حاصل کریں, ہم ان شخصیات سے کوئی علم حاصل کریں, ہم رویہ سازی کے حوالے سے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیاں تشکیل دیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان شخصیات کی زندگیوں سے تنازعات حاصل کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے خلاف ماحول بنانے کے لیے
ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پروان چڑھانے کے لیے ممبر و محراب کے مقدس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، مقدس شخصیات کا نام استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسروں کے ذہنوں میں نفرت، تعصب اور یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ شخصیات تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ایک بے انتہا خوبصورت زندگیاں گزارتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اختلاف ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اختلاف رائے تک ہی رہتا ہے، مخالفت میں نہیں بدلتا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اختلاف ہونے کے باوجود یہ نہیں ہوتا کہ حضرت علی کہیں کہ نہیں میری آج سے مسجد الگ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہیں کہ نہیں آج سے میرا ممبر الگ ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا۔ اختلاف ہونے کے باوجود آپس میں ایک جگہ ہیں، نماز ایک جگہ پڑھتے ہیں، کھانا ایک جگہ کھاتے ہیں، رمضان میں ایک جیسا سارا رویہ رکھتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے ان مقدس شخصیات کو محبتیں حاصل کرنے کے بجائے نفرتوں کا اور تنازعات کا سبب بنا دیا؟ اس میں سمجھتا ہوں کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ من استن منکم فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کہ اگر آپ نے اقتداء کرنی ہے، کسی کو اپنا مقتدا پیشوا بنانا ہے، صحیح، تو جو لوگ فوت ہو چکے ہیں پہلے لوگ، ان کو آپ مقتدا بنائیں، اس لیے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں حتمی رائے نہیں دی جا گڑھے میں آپ کو جا کر پھینکیں۔ آج تو ان کا رویہ ٹھیک ہے لیکن کل ان کی سوچ، ان کے فیصلے کیا ہوں۔ تو جو مسلمہ شخصیات ہیں جن کا علم، تقوی، دیانت، ہم ان کو اپنا مقتدا بنائیں۔ صحیح۔ دوسری چیز، آج ہمارے ہاں علم تو ہے، ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ علم ہے، عقائد، احکام اور اسی طرح اخلاقیات۔ تو آج ہم عقائد بھی پڑھتے ہیں، احکام بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کمی ہے اخلاقیات کی۔ اگر اخلاقیات کو ہم فروغ دیں، بلکہ ان کو حاصل کریں، ان کو پڑھیں اپنی زندگیوں میں، ان کو ہم دیکھیں کہ میں کس حد تک اخلاقیات پہ چل رہا ہوں۔ ایک بزرگ انہوں نے ابن سینا کے بارے میں کہا کہ اخلاقیات سے یہ دور ہیں۔ ابن سینا نے کتاب لکھ دی تو وہ بزرگ کہنے لگے میں نے یہ نہیں کہا کہ اخلاقیات جانتا نہیں، میں نے یہ کہا اخلاق نہ دارد کہ رکھتا نہیں ہے۔ وہ یعنی اپنے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کہا بات یہ ہے ہم اثر لوگ ایک دوسرے پہ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج لوگ اٹھیں اور کہیں کہ ابن سینا نہیں، بڑے آدمی تھے وہ، یعنی ہم اثر لوگ معاصر۔ میں نے ایک مثال کے طور پر بات کی، اخلاقیات سیکھیں، اپنی زندگیوں میں ان کو لاگو کریں۔ یہ جو صوفیاء کرام تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت علی حجویری، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان شخصیات نے عقائد ان کے بھی تھے، ظاہر ہے کہ وہ بھی کسی ایک مسلک پر عمل کرتے تھے، وہ بھی احکام پر عمل کرتے تھے، لیکن انہوں نے اخلاقیات کو فروغ دیا، اس سے محبتیں پھیلیں۔ آج ہم اخلاقیات کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، ہم صرف تنازعات کو اچھالنا جانتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے نتائج کیا جنم لیں گے، ان سے کیا نتائج وہ سامنے آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں دو چیزیں جو ایسی شخصیات کو اپنے لیے آئیڈیل نمونہ بنائیں، جو مسلمہ شخصیات ہوں اپنے علم، دیانت، تقوی میں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، یقیناً یہ شخصیات ایسی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اخلاقیات کو ضرور حاصل کریں کہ وہ شخصیات، ان کی جو پاکیزہ تعلیمات اس حوالے سے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جب ہم علم الاخلاق حاصل کریں گے، اپنے اوپر لاگو کریں گے، تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام، باہمی محبت اور دوسرے کی دل آزاری سے بچنا، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور یہی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مقدس شخصیات ہیں، ان کی زندگیوں کا سب سے بڑا، سب سے نمایاں اور عوامی حوالے سے اور شہریوں کے حوالے سے جو چہرہ وہ یہی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ان کے ملفوظات پر مشتمل کتاب ہے، اس میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا ارشاد اس میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ قاضی ابو یوسف جو اسلامی تاریخ کے پہلے قاضی القضات چیف جسٹس تھے، ایک شاگرد ان سے پوچھنے لگا کہ حضرت یہ جو سر پہ ٹوپی پہنی جاتی ہے، اس میں سنت کیا ہے جو ٹوپی اونچی ہو، ابھری ہوئی، یا لاصقہ جو سر کے ساتھ چپکی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنی یہ کون سی ہے؟ یہ تقریباً سر کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اچھا صحیح، اس کو لاصقہ کہیں گے۔ لاصقہ، اچھا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں بھی ٹوپیاں اونچی بھی پہنی جاتی تھیں، انہوں نے وہ ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی تھی جو قدر اونچی تھی۔ صحیح۔ تو اس شاگرد سے فرمانے لگے بھائی آپ کا مقصد
علم حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا تھا یا مجھے رسوا کرنا تھا؟ اس وقت میں نے جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی یہ اونچی تھی، اب میں تمہیں کیا کہتا؟ صحیح. تو بات یہ ہے کہ بزرگان دین کے اگر ہم ملفوظات پڑھیں تو ان مقدس شخصیات صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے ملفوظات، ان میں یہ پہلو ضرور پڑھیں جو اخلاقیات کی تعلیم ان کی زندگیوں میں ملتی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دل آزاری اور یہ جو انتہا پسندی، ان چیزوں کو، ان کا انسداد، اور اس حوالے سے ہمیں بہت مدد مل سکتی ہے. اور ان شخصیات کی زندگیوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ معاشروں کو خیر کا نمونہ بنائیں اور آپس میں محبت کا، مودت کا یہ مرکز بنا کر پیش کریں. اور جب ہم ان چیزوں پر غور کریں گے، اور آپ نے بہت خوبصورت نشاندہی کی کہ جب ہم اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اخلاق میں، کردار میں، اپنے اعمال میں کیسے تھے. اور جب یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نفرتیں بڑی حد تک ختم ہوں گی، اور ہم انہیں ممبر و محراب کے ذریعے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے کلاس روم کے ذریعے بہت حد کنٹرول کر سکتے ہیں. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس سلسلہ کلام کو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بابرکت شخصیت کے حوالے سے کہ ان کی زندگی کیسے گزری. اسلام کی نصرت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو بالکل نمایاں انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان لوگوں کو حقیقت کا نہیں پتا جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے. اب ساری قوم نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہر دنیا کا فورم کے اوپر ہم جائیں گے. پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا. میں کشمیر کا امبیسڈر بنوں گا. اٹس انہیومن، اٹس وائلیشن of every humanitarian right of the people of Kashmir. 100,000 have lost their lives. They have lost fear of death. At least lift the siege. I mean, it's a huge humanitarian crisis taking place. People of Kashmir have the right of self-determination. Illegally, they revoked Article 370. United Nations की Security Council के अंदर इजलास में डिस्कस हुआ 3 दफा. They put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims. 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years. This is a test for the United Nations. This is the time to take action. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting the Kashmiri brothers and sisters. The international community must investigate these grave violations. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime.
ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بابرکت شخصیت کے حوالے سے کہ ان کی زندگی کیسے گزری۔ اسلام کی نصرت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو بالکل نمایاں صف اول میں کھڑے ہوئے ہمیں دکھاتے ہیں۔ علوم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ علوم کے منبع اور مرکز کی حیثیت سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ کردار اور شجاعت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو علی کی تلوار ذوالفقار ہمیں آج بھی اپنی نگاہوں کے سامنے لہراتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یہ سوال بھی بڑا اہم ہے، یہ ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصی اوصاف ہیں، یہ ان کے ذاتی اوصاف ہیں، یہ ان کے ذاتی کمالات ہیں، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میری زندگی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، مجھے کیا پڑھا رہے ہیں، مجھے کیا سکھا رہے ہیں، یہ بہت اہم نکتے ہیں اور ان پر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اور وقفے سے پہلے مولانا ڈاکٹر تنویر احمد علوی صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ ان شخصیات کو محبت کے مرکز میں اور محبت کے سانچے میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے، انہوں نے گفتگو کی۔ میں سیدہ فاطمہ موسوی صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے ساتھ بے انتہا عقیدت، بے انتہا محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کسی سوانح نگار نے لکھا کہ دنیا میں بہت سی شخصیات ایسی ہیں کہ ان کی سوانح عمری لکھنا مشکل کام ہے، لیکن سیدنا علی صف اول میں کھڑے ہیں کہ ان کی سوانح عمری کو لکھنا انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ جب سوانح عمری لکھی جاتی ہے تو ایک طبقہ اس پر اور طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، دوسرا طبقہ دوسری طرف، تو افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل علی اعتدال کا راستہ ہمیں کیسے دکھاتے ہیں، یہ بتائیں۔ بالکل، جس کے بارے میں خود مولا کا قول ہے کہ میرے بارے میں دو گروہ ایسے ہوں گے بالکل بالکل جو دونوں گمراہ ہوں گے۔ ایک وہ گروہ جو میری دشمنی اور بغض میں انتہا پہ جائیں، انتہا پہ کھڑا ہوگا، وہ بھی انتہا گمراہ، پسند، انتہا پسندی صحیح۔ جس کی ہم بات کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ جو میری محبت میں حد سے بڑھ جائے۔ اور نعوذ باللہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کچھ علی کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، علی کی اتنی صفات کمالی ہیں، اور صاف کمال علی رکھتے ہیں، علم کے لحاظ سے، حلم کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، سیاست کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے اتنے کمال ہیں علی کے کہ کچھ علی کو سجدہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور نعوذ باللہ وہ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ان دونوں گروہ کے بارے میں مولا کا خود فرمان ہے کہ یہ دونوں گروہ جو ہے گمراہ ہے، جو محبت میں حد سے بڑھ جائیں اور جو دشمنی میں اور بغض میں حد سے بڑھ جائیں۔ تو اعتدال کا راستہ خود علی نے دکھایا، واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ معتدل راستہ علی نے دکھایا ہے کہ میں بشر ہوں، سجدہ ریز ہوئے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالت سجدہ میں جب علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں شب قدر کے ایام تھے، اور صبح کی نماز میں جب علی پروار ہوتی ہے اور خبر پھیلتی ہے کہ جی علی مسجد کوفہ میں زخمی ہو گئے، تو یہ خبر بھی پھیلتی ہے کہ جی علی مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ بالکل بالکل، لوگوں نے یہ بات بھی یہ بات پھیلائی کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، نعوذ باللہ ان کے بارے میں ایسی باتیں پھیلائی ہوئی تھی جو کفر کی حد تک جاتی ہے، اور سلسلہ آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی اس دور کی نقالی کرنے والے موجود ہیں، اور وہ یہ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، جب بھی بات کریں گے کہتے ہیں کہ اس شخص کا دین سے کیا تعلق، اس شخص کا اسلام سے کیا تعلق، مطلب ہم ہو جاتے ہیں بس ایک دوسرے اس کے بارے میں رائے قائم کرنے میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس شخص کے بارے میں ہم اس حد تک جاتے ہیں کہ ہم خود کفر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے جب شہید ہوئے مولا مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں، تو کچھ لوگ سمجھے کہ واقعی علی عبد خدا تھا، کیونکہ ایسی بات پھیلائی ہوئی تھی کہ نعوذ باللہ خود علی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک اور نقطہ ملتا ہے علی کی مظلومیت کا، صحیح، علی کی مظلومیت کا یہ پہلو جو اس وقت بھی تھا، اس دور میں بھی تھا اور آج بھی جاری ہے۔ اس دور کی مظلومیت علی کی دیکھیں کہ وہ ممبر سلونی پہ بیٹھ کر کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا، وہ فرما رہے ہیں کہ سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، میں اہل تورات کو تورات سے، اہل زبور کو زبور سے،
اہل انجیل کو انجیل سے، اہل قرآن کو قرآن سے مطمئن کروں گا، تم اگر سوال کرو۔ میں آسمان کے راستوں کو زمینی راستوں سے بہتر جانتا ہوں، اور جو سامنے بیٹھے سائل تھے، سوالی تھے، انہوں نے کیا سوال کر دیا کہ میری داڑھی میں بال کتنے ہیں۔ سوال کا معیار دیکھیں، علی کیا دینا چاہ رہے ہیں، وہ کہاں سے کیا بات کر رہے ہیں، اور سننے والا کہاں سے کیا اور سننے والے کے سوال کا معیار دیکھیں، کوالٹی دیکھیں آپ۔ تو اس دور میں بھی علی مظلوم تھے کہ علی کے علم سے، علی کی عدالت سے، علی کی سیاست سے، علی کی طرز حکومت سے، علی کی اخلاق سے لوگوں نے نہیں جو سیکھا، سامنے بیٹھے ان میں سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ علی کو جو اہل معرفت تھے، اس کی پہچان تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر بیاباں میں لے جاتے ہیں، اور جو دعائے کمیل ہیں وہ اس کو تعلیم فرماتے ہیں، خزانے علوم کے جن میں ظرفیت ہے وہ عطا فرماتا ہے علی۔ اور مظلومیت آج بھی ہے کہ ہم علی کو تاریخ میں الجھائے ہوئے ہیں۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، الجھائے ہوئے ہیں۔ علی تو تاریخ کا سلجھا ہوا انسان ہے، اور ہم علی کے نام پر الجھنے پیدا کر رہے ہیں، الجھنے پیدا کریں، اور علی کے نام پہ ہی وہ علی جو مشکل کشا ہے، ہر ایک کی مشکل حل کی ہے علی نے۔ اور آج کے دور، نہ صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ ایسی شخصیات جو ہے ہر دور کے لیے ہوتی ہے، تاب قیامت کے لیے ہوتی ہے، ان کی زندگی میں آج کل ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہے نا، وہ کیا ہے؟ فرقہ واریت ہے۔ فرقہ واریت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلی کوچوں میں عجیب و غریب قسم کی فضا پیدا کر دی گئی ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو اغیار ہیں نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کو تباہ کریں۔ میں ان اغیار کو گلی کوچوں میں خود روزانہ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ بالکل کون سے اغیار ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ بیٹھتے ہیں ممبر و محراب پر، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس حسین کے نام پر یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، ممبر و محراب پر یہ ساری چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ علی آج ہماری مشکل کشائی کیا کریں، وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں اپنی تعلیمات کے ذریعے، اور ہم سب علی کی تعلیمات پر متفق ہو جائیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو جس خوبصورت طریقے سے بسر کیا، اور ہمیں علم کا جو راستہ ہے وہ سارا دکھایا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، تو ہم اس طرف جانا چاہیے۔ تو مشکل کشائی میں آپ دیکھیں، مظلومیت کی میں بات کر رہی تھی نا، تو اس کو مکمل کر دوں، ورنہ یہ بھی تشنا لب رہے گا اور حق شائع نہ ہو۔ تو آج بھی ہم جو ہے علی کو ہم مظلومیت کے اس دھارے پہ رکھا ہوا ہے، اور مظلومیت یہ ہے کہ جس چیز کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے وہ اگر پہچان نہ ہو تو وہ مظلوم ہے۔ صحیح، جو جس کا رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، جو شرف ہے، وہ اگر اس کو عطا نہ کی جائے، میرا خیال ہے وہ کہ مظلومیت ہے۔ یہ علی کی مظلومیت سے زیادہ جو سامنے والے ہیں ان کا ظلم ہے، کیونکہ علی تو اپنے آخری وقت میں نعرہ لگا کے چلے گئے نا، فزت برب الکعبہ، میں تو کعبے کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا، تو وہ تو کامیاب ہو گئے۔ ہم ظالموں نے پہچانا نہیں مقصد حیات علی کو، ہماری طرف سے ہو تو وہ مظلوم ہو گئے۔ ظلم یہ ہے کہ آپ نے نہیں پہچانا، آپ کو جو رتبہ ملنا چاہیے تھا، آپ سے جو فیض حاصل کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں حاصل علوم کے چشمے بہ رہے تھے وہ حاصل کر لیتے، لیکن ہم وہ نے نہیں کیا، اور آج بھی ہم نے الجھی ہوئی شخصیت بنائی ہے، تو یہ مظلومیت۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات کی، اور کاش کہ ہمارے سننے والے اس پہلو پر ذرا غور کر سکیں۔ اچھا اظہر علی عابدی صاحب، یہ گفتگو کیونکہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ گوشے جو عموماً بیان نہیں کیے جاتے، ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ سیدنا علی کی ذات، کیونکہ بالکل فاطمہ صاحبہ درست بات کر رہی ہیں کہ ہم ان کی زندگی کے وہ حصے جو ہم اس معاشرے کے اندر منطبق کر کے ہم اپنے معاشروں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، ہم ان پر بات نہیں کرتے۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جو گفتگو ہے اس میں فضیلت، حضرت علی کی فضیلت مجھے اور آپ کو بیان کرنے سے ان کی کوئی فضیلت بڑھ نہیں جائے گی، ان کی فضیلت ہے جس کے بارے میں اللہ کا رسول کہہ کے چلا گیا نا، تو میرے اور آپ سے زیادہ نہ تو وہ کوئی اور سچی زبان مل سکتی ہے، وہ بہت ہیں۔ یہ بتائیں کہ کیسے ہم پریکٹیکلی اپنی سوسائٹی کے اندر کچھ بنیادی نکات بنا دیں کہ ہم ان سے حاصل کریں۔ بہت اہم آپ نے بات کی، لیکن اپنی پچھلی گفتگو کی طرح ابتدا اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے تعارف میں وہ مولا علی کو بیان کرتے ہیں کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، یہ اقبال کا شعر ہے۔ اور اقبال نے تو خیر ایک مثنوی بلکہ 2 مثنویاں انہوں نے لکھی مولا علی پہ، پڑھنے کی چیزیں۔ آپ نے جو بات کی، اگر مجھے یہ کہا جائے کہ اس پورے پروگرام میں کوئی ایک سوال کرنا ہے تو میں یہی سوال کروں گا کہ پریکٹیکلی دیکھیے، پریکٹیکلی بلکہ میں بہت پریکٹیکل بات کرتا ہوں کہ
کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خوبصورت جامع علمی پریکٹیکل خطبات کے ذریعے ہمیں موجود ہیں۔ مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ، جس پر شیعہ اور سنی دونوں نے شرحیں لکھی، ابن لب الحدید معروف اہل سنت ہیں، انہوں نے تو غالباً 20 جلدیں، کچھ اتنی جلدیں لکھی، 20 جلدیں موجود ہیں۔ اس کے بعد امتیاز علی عرشی ہیں، ایک اہل سنت عالم انڈیا میں تھے، انہوں نے لکھا۔ علامہ سید علی نقی نقوی کی ہیں، اس کے بعد مفتی جعفر صاحب کی ہیں، ذیشان حیدر جوادی کی، رئیس احمد جعفری نامور اہل سنت عالم رئیس احمد جعفری ندوی کی ہیں۔ نہج البلاغہ کو پڑھیں، اس میں علم کلام بھی ملے گا، اس میں علم جو ابھی جناب تنویر علوی صاحب فرما رہے تھے، علم اخلاق بھی ملے گا۔ نہج البلاغہ تو بنیادی طور پر مرتب کی گئی، تو سوال یہی تھا نا کہ ان کی فصاحت اور بلاغت، ان کے خطبے اور خطوط وہ اچھا، نکالے اس گئے۔ کے 3 حصے ہیں، ایک حصے میں خطبات ہیں، دوسرے حصے میں خطوط ہیں، اور تیسرے حصے میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں 480۔ اب دیکھیں، اگر مولا علی کے بیان کیے ہوئے 480 جملے بھی ہم نہ پڑھ سکیں زندگی میں، تو مولا علی کی پھر معرفت کا کیا حق ادا کیا؟ یہ نیٹ پر بھی موجود ہے اور کتابوں میں بھی کتابیں مل جاتی ہیں، اس کو پڑھا جائے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس نے نہج البلاغہ کے خطبات پڑھ لیے، اور ابتدا میں کہتا ہوں وہ کتاب کے آخر میں ہیں 480 جملے، ابتدا ان سے کریں، ایک ایک جملہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر اسی ایک جملے پر ہم عمل کر لیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے، ایک جملہ آپ کا پورا شجرہ نسب بتا دیتا ہے۔ جب عبادت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، کہ یہ تو تاجروں کی عبادت ہو گئی۔ میں تیری عبادت اس لیے بھی نہیں کرتا کہ مجھے دوزخ کا خوف ہے، کہ یہ تو غلاموں کی عبادت ہو گئی۔ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت حق رکھتا ہے عبادت۔ ایسے 480 جملے، جس میں میں کہوں مجھے اس عمر میں احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم 8، 9، 10 سال کی عمر میں پڑھ لیتے، 12 سال کی عمر میں، تو ابھی بھی وقت ہے۔ مولا علی کے وہ جملے اگر ہم اس سال سے اگلی 13 رجب تک ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ نہج البلاغہ ختم کرنی ہے، اور سب سے پہلے یہ 480 مختصر جملے جو کامیابی کی کلید ہیں، اور ظاہر ہے مولا علی نے ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، نیوکلیس رسول پاک کی ذات ہے۔ مولا علی نے یہ کہا تھا کہ میں نے ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 1000 باب لیے، اور پھر ان سے میں نے 1000 باب اور نکالے۔ صحیح، تو یہ سارا علم ہے رسول خدا ہی کا، لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے۔ حق یہی ہے کہ نہج البلاغہ کو، آپ نے سلیبس کی بات کی تھی نا پچھلے کوشچن میں، نہج البلاغہ کو شامل کیا جائے اپنا کورس میں۔ مولا علی کا ایک خط ہے مالک اشتر کے نام، حکمرانی کے اصولوں پر۔ یونائٹڈ نیشن نے اسے، اقوام متحدہ نے اس کو ایک رہنما خط قرار دیا۔ اس کے بعد UNDP یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے، اس نے اس پر تحقیق کی اور کہا اس پر عمل کریں۔ ہمارے ہمسایہ ملک کے ایک آن جہانی وزیر اعظم نے، جب کوثر نیازی ان سے ملے تھے، کوثر نیازی نے ایک اخبار میں اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ لیٹر، اس کی انگلش ورژن میرے پاس ہے اور میں استفادہ کرتا ہوں اس سے۔ تو جب اغیار استفادہ کر رہے ہیں نہج البلاغہ سے، مولا علی سے، تو حق تو ہمارا زیادہ بنتا ہے معاشرے میں عدل پھیلانے کے لیے، فرقہ واریت دور کرنے کے لیے، علم کے جو سوتے ہیں ان کو جاری کرنے کے لیے، تحقیق میں، تدریس میں، علم میں آگے بڑھنے کے لیے نہج البلاغہ کا مطالعہ آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے۔ اور چیزوں کو پڑھنا چاہیے، اس کا کریٹیکلی انالیسس بھی کرنا چاہیے، مستند ہیں وہ بھی دیکھنی چاہیے، علماء کے درمیان ان موضوعات پر گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں اور اپنے پس منظر کے مطابق چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس سے بڑے پرابلم بھی کریٹ ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر، بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو بہتر بنانا چاہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ جو آپ نے مالک اشتر کے نام حکمرانی کے اصول رکھے، تو کاش ہمارے ملک کے اندر جو مکتب تشیع سے وابستہ مدارس ہیں، مکاتب اہل سنت سے وابستہ مدارس ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے سیاست کے اندر تو جانا ہوتا ہے نا، تو اگر یہ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، کوئی ایک مختلف چیز کر سکتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو لے کر سامنے آئیں، تاکہ قوموں کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے ہاں اصول حکمرانی کیا ہیں۔ بڑی اہم بات ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال، آپ دونوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر لوگ جو مکتب تشیع سے وابستہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام، اور جو مکاتب اہل سنت کے وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ظاہری طور پر مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا،
لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا مجھے مختصراً بتا دیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہم نے شناختوں کے اظہار کے لیے یہ سارے کہہ سکتے ہیں آپس میں، یہ کیا ہے تھوڑا سا؟ بالکل، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے دعا کا جملہ کہ اللہ راضی ہوں، صحیح. اور ایک جملہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا. صحیح. قرآن مجید میں آتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے، جن صحابہ کرام نے حضور کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دیا تو ان کے اعزاز میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. راضی ہو گیا. بالکل. سیاق میں اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ بولتی ہے، لیکن یہ کوئی جملہ فرض ضروری نہیں کہ صحابہ کے نام کے ساتھ یہی بولنا ہے. اچھا، یہ کوئی لازمی نہیں ہے؟ لازمی نہیں ہے. یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دیا، لیکن قرآن مجید میں استعمال ہوا. اہل سنت نے انبیاء اور صحابہ میں فرق کرنے کے لیے انبیاء کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملے، اور جو دیگر نیک لوگ ہیں تابعین اولیاء کرام ان کے لیے رحمہ اللہ یہ الفاظ استعمال کیے. لیکن یہ کہیں فکس نہیں ہے، یہ ہم نے خود نہیں ہے، ہم نے خود کیے. اسی طرح اگر کوئی صحابہ کرام کے لیے علیہ السلام بول دیتا ہے، حضرت علی کے لیے علیہ السلام، تو اس کا معنی ان پر سلامتی ہو. یہ بھی دعا ہے. تو یہ تو ہم روزانہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم. ایک دوسرے کو ہم جب کہہ سکتے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مکتب تشیع میں جو اہل بیت یا ائمہ اطہار وغیرہ ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ بولا گیا، کوئی حرج نہیں. اہل سنت رضی اللہ عنہ آپ فاطمہ صاحبہ تھوڑا سا بتائیں اس پر کیا نقطہ نظر ہے؟ مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ دعائیہ کلمات ہیں. صحیح. کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم عام مومنین و مومنات کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہوں. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسلام میں ہے کہ آپ جب کسی سے ملے اپنے مومن بھائی یا بہن سے تو سلام کرنے میں پہل کریں. سلام یعنی سلامتی. تو یہاں پہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم ائمہ علیہم السلام اور انبیاء کے ساتھ سلام اللہ علیہ یا سلام اللہ علیہ کے دعائیہ کلمات ہم شامل کر لیتے ہیں. تو اس میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے کہ رضی اللہ کہیں یا سلام اللہ علیہ کہیں. لیکن ایک بات میں جہاں تک سوچتی ہوں اور اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو ہمارا درود و سلام بھی ان پر ہو. واہ، بہت خوب. جب اللہ کی رضائیت مل جائے تو ہماری درود و سلام اور ہماری جانیں قربان ہوں ان ہستیوں پر. صحیح. بہت خوبصورت، بہت اچھی بات آپ نے کی. اور دیکھیں نا اس مسئلے پر بھی نا لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا، اور آپ دونوں حضرات نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے بھائی، یہ تو دعا کی بات ہے، یہ تو پیار کی بات ہے. تو پیار کا اظہار کرنے کے لیے احترام کی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا، اور بڑی اہم گفتگو آپ نے کی. ناظرین یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا. وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے آصف حسین شگری صاحب نے، بہت زبردست نوجوان ہیں اور ہمارے پاس تشریف لائے. بہت شکریہ آصف آپ کا. اور آصف آج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مترنم خراج عقیدت پیش کریں گے. جی آصف. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کل ایمان کا ایمان سے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے.
ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو، ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے بھائی جوا سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ اور جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ اور آخری شعر، کسا کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے تھے، کسا کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے تھے، سبھی کا جان جہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب آصف حسین شگری صاحب، اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے منقبت پیش کی۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ سیدہ فاطمہ موسوی صاحبہ، بہت شکریہ مولانا ڈاکٹر تنویر احمد علوی صاحب، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے اظہر علی عابدی صاحب۔ تمام مہمانوں کا شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔